تحریر اسدار چودھری۔ یہ 1940 کی ایک جھلستی ہوئی دوپہر کی بات ہے۔ ایک 14 سالہ لڑکا بہت تیزی سے سائیکل دوڑاتا ہوا موجودہ پاکستان کے شہر جھنگ کے قریب اپنے قصبے کی طرف جا رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود اس نے سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ غلطی سے حجام نے اس کا پورا سر مونڈ دیا تھا۔ جو ہی وہ اپنے محلے کی جانب پہنچا، دونوں جانب قطار میں موجود لوگوں نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس لڑکے نے پورے صوبے میں میٹرک امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ اس لڑکے کا نام ڈاکٹر عبدالسلام تھا۔ 29 جنوری 1926 کو ڈاکٹر عبدالسلام سنتوخ داس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے والد کا نام چودھری محمد حسین تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے محکمہ تعلیم میں ہیڈ کلرک تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے ہی حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو بچپن ہی سے علم و ادب کے حصول کا فطری ذوق تھا۔ جھنگ کالج میں میٹرک اور انٹر کا امتحان اول حیثیت سے پاس کیا۔ اس کے بعد تاریخی ادارے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ یہ ادارہ ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے نہایت مفید ثابت ہوا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو گورنمنٹ کالج سے بے پناہ عقیدت تھی۔ وہ گورنمنٹ کالج میں راوی رسالے کے مدیر اعلیٰ اور کالج یونین کے صدر بھی رہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام ایک تو بچپن ہی سے ادبی ذوق رکھتے تھے اور دوسرا گورنمنٹ کالج کی ادبی فضا نے ان کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ انگریزی اور اردو ادب سے نہایت شغف رکھتے تھے۔ مرزا غالب اور علامہ محمد اقبال ڈاکٹر عبدالسلام کے پسندیدہ شاعر تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے دونوں شخصیات پر مضامین بھی قلم بند کیے۔ گورنمنٹ کالج ہی سے انہوں نے اول درجے میں BA آنرز اور MA ریاضی کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ انعام کے طور پر ڈاکٹر عبدالسلام کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کیمبرج یونیورسٹی پڑھائی جاری رکھنے کا وظیفہ جاری ہوا۔ ماسٹرز تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد عبدالسلام کے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو وہ سول سروس سے وابستہ ہو جاتے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک کا رخ کرتے، لیکن ایک چھوٹے سے زمیندار کے بیٹے ہونے کے ناطے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ خوش قسمتی سے عبدالسلام کو ایک اسکالرشپ مل گئی اور پڑھنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے 1946 میں سینٹ جان کالج کیمبرج میں داخلہ لیا اور اپنا ٹرائی پاس BA آنرز صرف 2 سال میں مکمل کر لیا، جبکہ یہ کورس 3 سال کا ہوتا ہے۔ اس کامیابی پر انہیں رینگلر کا خطاب دیا گیا۔ کیمبرج میں کوئی ماہر ریاضی کا امتحان فرسٹ کلاس میں پاس کر لے تو اسے رینگلر کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے ڈاکٹریٹ کا واقعہ بھی بہت متاثر کن ہے۔ انہوں نے PhD کے لیے ایک نہایت مشکل مسئلہ منتخب کیا تھا، جس کے تحت میسون تھیوری سے لامتناہیت کا خاتمہ تھا۔ عبدالسلام نے اپنی صلاحیتوں کے بنا پر یہ مسئلہ صرف 3 مہینے میں حل کر لیا، تاہم انہیں PhD کی ڈگری کے لیے 3 سال کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی کے قواعد کے تحت PhD کی ڈگری داخلے کے 3 سال کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ آخر کار 1952 میں انہیں PhD کی ڈگری مل گئی۔ 1951 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ میں واقع انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی کی فیلوشپ دی گئی، جہاں البرٹ آئنسٹائن لیکچر دینے آتے تھے۔ جب عبدالسلام پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو ایک روز ان کی ملاقات آئنسٹائن سے ہوئی، جو سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈی میں موجود تھے۔ آئنسٹائن نے عبدالسلام سے پوچھا کہ آپ کس پر تحقیق کر رہے ہیں؟ عبدالسلام نے کہا، میں رینارملائزیشن تھیوری پر کام کر رہا ہوں۔ اس پر آئنسٹائن بولے، مجھے اس میں دلچسپی نہیں۔ چند لمحوں بعد آئنسٹائن نے عبدالسلام کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تم نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی ہے؟ مجھے اس میں دلچسپی نہیں۔ عبدالسلام نے فوراً جواب دیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام 1951 سے 1954 تک گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی کے صدر اور پروفیسر رہے۔ اس دوران وہ شدید تنہائی کا شکار تھے۔ وہاں تحقیق نہ ہونے کے برابر سائنسدانوں سے رابطے نہ تھے اور نہ ہی تازہ ترین ریسرچ کی کوئی خبر تھی۔ دوسری جانب کالج کے سربراہ نے ان کا شاندار تعلیمی ریکارڈ نظر انداز کرتے ہوئے انہیں احمقانہ کام کرنے کو کہا۔ کالج پرنسپل نے عبدالسلام سے کہا کہ اگر درس و تدریس کے بعد ان کے پاس وقت بچتا ہے تو وہ ان 3 کاموں میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ ہاسٹل کے وارڈن بن جائیں، کالج کے خزانچی
का ओहदा संभाल लें या फिर फुटबॉल क्लब के सदर बन जाएं। अब्दुल सलाम को मजबूरन फुटबॉल क्लब का सदर बनना पड़ा। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इंपीरियल कॉलेज लंदन में थ्योरेटिकल फिजिक्स को कोर्स मुतारिफ कराया और 1957 से 1993 तक वहां पढ़ते रहे। कैम्ब्रिज में उन्होंने पीएमए ड्रैक, मैक्स बोरिन, वोल्फगैंग पाउली और दीगर अजीम साइंसदानों के साथ तालीम हासिल की और उनकी फिक्र से फायदा उठाया। डॉक्टर अब्दुल सलाम के हिस्से में 1959 में एक और एजाज आया जब वो रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र फेलो मुंतखब हुए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। वाज़ेह रहे कि ये सोसाइटी दुनिया में साइंसदानों की सबसे कदीम अंजुमन है। 1950 के अशरे में प्रोफेसर अब्दुल सलाम पाकिस्तान जाते रहे क्योंकि वो साइंस पॉलिसी पर हुकूमत के मशीर थे और 1961 में उन्हें सदर पाकिस्तान का मशीर खास बराए साइंस बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग में नुमाया किरदार अदा किया और मुल्क में पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन पार्को जैसा इदारा कायम किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम को रॉयल सोसाइटी के कम उम्र तरीन फेलो का एजाज भी हासिल है और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। 1973 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर अब्दुल सलाम ने तमाम इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इस्लामी साइंस फाउंडेशन का तस्वुर पेश किया। 1960 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक मीटिंग में शिरकत के दौरान अब्दुल सलाम ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP का मंसूबा पेश किया। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे जहां दुनिया भर में खुसूसन तीसरी दुनिया के माहिरीन फिजिक्स आकर एक दूसरे से तबादला ख्याल कर सकें और इस तरह अमीर ममालिक की जानिब जहानत के फरार को रोका जाए। डॉक्टर अब्दुल सलाम चाहते थे कि ये मरकज पाकिस्तान में बने। उन्होंने इसका जिक्र सदर अयूब खान से भी किया था। सदर अयूब खान ने इस पर अपने वजीर खजाना मोहम्मद शुएब से मशवरा मांगा तो शुएब ने कहा कि अब्दुल सलाम साइंसदानों के लिए एक होटल बनाना चाहते हैं, ना कि कोई बैनुल अक़वामी मरकज है। डॉक्टर अब्दुल सलाम का कॉल था, तरक्की उस यकीन से शुरू होती है कि जो जरूरी है वो मुमकिन है। इसी जज्बे के साथ उन्होंने फिजिक्स में मौजूद 4 अहम कुव्वतों के इत्तेहाद यूनिफिकेशन का नजरिया पेश किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बरकी मकनातीसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मरकज और कमजोर न्यूक्लियाई कुव्वत वीक न्यूक्लियर फोर्स को रियाजी के जरिए एक साबित किया। दोनों कुव्वतें इंतहाई बुनियादी हैं लेकिन अपनी नौयत में मुख्तलिफ हैं और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 2 कुव्वतों को एक करार देकर इसे इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम दिया। ये काम आजादाना तौर पर 2 अमेरिकी साइंसदानों प्रोफेसर स्टीवन वाइनब्रिंग और शेल्डन ली ग्लाशो ने भी अंजाम दिया। इस नजरिए के तहत तीनों साइंसदानों ने W और Z बोसोन जर्रात की पेशगोई की थी। जल्द ही इसकी तजर्बाती तस्दीक उस वक्त हो गई जब प्रोफेसर कार्लो रूबिया ने यूरोप के एटमी तहकीकी मरकज की खास मशीनों पर तजर्बात के दौरान ये नुमाइंदे जर्रात दरियाफ्त कर लिए और उन्हें अपने साथी साइमन वॉन के साथ 1984 में फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया। उम्र के आखिरी हिस्से में बीमारी के बावजूद डॉक्टर अब्दुल सलाम काम करते रहे और उन्होंने आला मयार के तहकीकी मकालात भी तहरीर किए। उन्होंने चार्लिटी और जिंदगी की इब्तिदा, ग्रेविटी, सुपर कंडक्टिविटी, सिमेट्री, प्रोटॉन के जवाल, फर्म्यून जर्रात और साइंस और इंसानी तरक्की पर रिसर्च पेपर्स पेश किए। 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को 2 अमेरिकी माहिरीन स्टीवन वाइनब्रिंग और शेल्डन ली ग्लाशो के साथ नोबेल इनाम से नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इस अहम तकरीब में शेरवानी और शलवार का कौमी लिबास ज़ेब-ए-तन किया और सर पर पगड़ी पहनी। उनकी ख्वाहिश पर उन्हें नोबेल इनाम वसूल करने के बाद उर्दू में तकरीर करने की इजाजत दी गई। फिजिक्स में फितरी कुव्वतों के इत्तेहाद के अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक और जुनून था और वो था दुनिया भर के साइंसदानों को यकजा करना। वो अक्सर कहा करते थे कि साइंस इंसानियत की मुश्तरका मिरास है। 1964 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स की बुनियाद रखी। हुकूमत इटली ने उसके लिए फराग दिलाना मदद की और ट्रेस्टे के खूबसूरत शहर में कायम
اس مرکز کے لیے آج بھی تعاون کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یونیسکو اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کا اشتراک بھی حاصل ہے۔ اس مرکز کا مقصد یہ ہے کہ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے سائنسدان ایک مقام پر جمع ہو کر اپنے تجربات اور علم کا تبادلہ کر سکیں، تاکہ نہ صرف علم کی نئی راہیں کھلیں بلکہ غریب ممالک کے سائنسدانوں کی ترقی یافتہ دنیا تک منتقلی کو بھی روکا جائے۔ 1973 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر عبدالسلام نے تمام اسلامی ممالک پر مشتمل اسلامی سائنس فاؤنڈیشن کا تصور پیش کیا۔ اس کے علاوہ یہ سینٹر مختلف سائنسی اور علم تک رسائی کے آؤٹ ریچ پروگرام بھی مہیا کرتا ہے، جن کا خاص ہدف ترقی پذیر ممالک کے سائنسدان ہوتے ہیں۔ ICTP میں ہر سال 60 سے زائد کانفرنس اور سیمینارز کے علاوہ لاتعداد ورکشاپس منعقد ہوتی ہیں۔ ہر سال ہزاروں ماہرین اور اسکالرز ICTP کا دورہ کرتے ہیں، کیونکہ ادارہ انہیں سفر کی گرانٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام 1964 سے 1993 تک ICTP کے بانی سربراہ رہے۔ فزکس عبدالسلام کا عشق رہا، لیکن ساتھ ہی انہیں شدت سے یہ احساس تھا کہ تیسری دنیا کے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم بھی میسر آ جائے جہاں وہ اپنی علمی تنہائی کو دور کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز TWAS کی بنیاد رکھی اور اس کا مرکز بھی ٹریسٹے میں واقع ہے۔ یہ اکیڈمی ترقی پذیر ممالک کے اداروں اور اسکالرز کو گرانٹس اور فیلوشپس فراہم کرتی ہے اور سائنسی منصوبوں کی سرپرستی بھی کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے 21 نومبر 1996 کو آکسفورڈ میں آخری سانسیں لیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی پہلی شادی 19 برس کی عمر میں خاندان کی جانب سے چچا زاد کزن سے ہوئی، جن سے ان کے 4 بچے ہیں، مگر کبھی بھی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ دوسری من پسند شادی 1968 میں ڈاکٹر لوئس جانسن سے ہوئی، جو عقیدے کے اعتبار سے دھریا تھیں، اور ان سے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور بیٹی۔ ڈاکٹر لوئس جانسن تعلیم اور قابلیت میں ڈاکٹر عبدالسلام کے ہم پلہ تھی۔ ڈاکٹر لوئس کو ڈاکٹر عبدالسلام اپنا اسپرچول یعنی روحانی پارٹنر کہا کرتے تھے۔ دوسری شادی کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنی وفات تک تقریباً تمام وقت ڈاکٹر لوئس کے ساتھ ہی گزارا تھا، حتیٰ کہ ان کی بیماری میں خاندان کی شدید اسرار اور ذاتی خواہش کو مد نظر رکھ کر کی گئی ان کی آخری وصیت کے مطابق میت پاکستان لے جانا طے تھی۔ وفات ڈاکٹر لوئس سلام کے پاس ہوئی اور وہی اپنے بیٹے کے ساتھ وصیت پر عمل کرتے پاکستان میت لے گئیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام ایک سچے محب وطن تھے۔ آپ کو کئی ممالک کی طرف سے نیشنلٹی کی پیشکش بھی ہوئی، مگر آپ نے اس خیال سے مسترد کر دی کہ ان کا اعزاز نوبل انعام پاکستان کے بجائے کسی اور ملک سے منسوب نہ ہو۔ ڈاکٹر عبدالسلام نہایت منکسر المزاج اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ حلقہ احباب میں سب کے ساتھ محبت بھرا رشتہ تھا۔ آپ پاکستان سمیت غریب اور ترقی پذیر ممالک سے غربت اور جہالت کے خاتمے کے خواہش مند تھے اور محنت شاقہ سے اس کے سدے باب کے لیے ہر ممکن معاونت فرمائی۔ آپ پاکستان میں مشیر سائنس کے عہدے پر بھی فائز رہے اور ایٹامک انرجی کمیشن میں پاکستان نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ادارے کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں سائنسی تعلیم اور اس کی ترقی و فروغ کے لیے ہمہ دم کوشاں رہے۔ آپ کا دماغ سائنسی افکار کی موضوع ماجگاہ تھا۔ آپ پاکستان کو دنیا کے روبرو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ پاکستان میں تمام سائنسی تناظرات میں آپ بلا واسطہ اور بالواسطہ طور پر منسلک رہے، مگر مقام افسوس ہے کہ بعد میں آپ کے ہمہ جہد شخصیت سے استفادہ نہ کیا گیا، بلکہ اکثر کام مسترد کر دیے گئے۔ کیمبرج میں آپ نے کئی حیران کن تحقیقی مقالے لکھے، یہیں سے آپ کو مقبول سائنسدان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس اعتراف میں آپ کو دنیا کے بہترین شہرت کے حامل 25 ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر سلام دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے کیمبرج اور امپیریل کالج لندن میں پروفیسر بھی رہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام سائنس کے فروغ اور اس کی ترویج کے لیے بہت متحرک انسان ثابت ہوئے۔ جس طرح سر سید نے مسلمانان ہند کو نئے علوم سے روشناس کروانے اور ان کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کیے، اسی طرح عبدالسلام کی روح بھی کسی ایسے ہی ادارے کے منتظر تھی۔ پرہیز ہد بھائی کے بقول ڈاکٹر عبدالسلام کا سب سے عظیم کارنامہ جس پر وہ نوبیل انعام کے مستحق تھے، اٹلی کے شہر ٹریسٹ میں انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس ICTP جیسے تحقیقی ادارے کا قائم کرنا تھا۔ اس ادارے نے سائنس کی تحقیقی میدان میں انقلاب
برپا कर दिया। इस इदारे से आज हजारों साइंसदान मुस्तफीद हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल इनाम हासिल किए। ये शाहकार इदारा पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक के मुहक्किकीन के लिए पारस पिथर साबित हुआ। आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने वतन की मट्टी रबवा में वालदैन के कदमों में सुपुर्दे खाक किया गया।